الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھنے کے فوائد، یعنی درود شریف پڑھنے کے کیا فائدے ہیں۔ محترم ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں۔ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے، درود پاک کو اپنی زبان پر ہر وقت جاری رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے تمام غم پریشانیاں جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے درود پاک کی۔ اور درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو مقبول عمل ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، کوئی پتہ نہیں قبول ہے نہیں قبول، ذکر اذکار کرتے ہیں، کوئی پتہ نہیں قبول ہیں یا نہیں قبول، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، قبول ہے نہیں قبول اس کی کوئی پتہ نہیں۔ لیکن جو درود پاک ایسا عمل ہے، جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ مقبول ہے، یہ قبول ہے، گارنٹی کے ساتھ دعا جو درود شریف ہے وہ قبول کیا جاتا ہے۔ چاہے کسی کو دکھانے کے لیے کسی کے سامنے بھی آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی قبول کر دیا جاتا ہے۔ درود پاک کے اتنے زیادہ فضائل ہیں، ان کو ہر وقت درود پاک آپ کی زبان پہ جاری رہنا چاہیے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے، اپنے کام پر ہاتھوں کو اپنے کام پر لگائے رکھیں، زبان کو درود پاک جو ہے وہ لگائے رکھیں، زبان کو ہر وقت درود پاک پر لگائے رکھیں۔ اتنے زیادہ فضائل ہیں درود پاک کے کہ جس نے درود پاک پڑھنا چھوڑ دیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ جس نے درود پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اس لیے درود پاک جو ہے وہ پڑھتے رہیں تاکہ آپ جنت کے راستے پہ رہیں۔ اور جو بندہ صبح اور شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے تو وہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اس کو، وہ حقدار ٹھہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا۔ اور محترم ناظرین، 10 بار کیوں پڑھا جائے، سارا دن پڑھا جائے درود پاک، جب تک زبان چل رہی ہے اس زبان سے فائدہ اٹھائیں، اپنی زبان کو ہر وقت جو ہے درود پاک میں لگائے رکھیں۔ محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہے، اور آپ لوگوں کی دعائیں لیں۔ یقین کریں بہت دعائیں کرتے ہیں لوگ ان کے لیے جو کھلاتے ہیں۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ کا بہت پسندیدہ عمل ہے۔ تو یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا تو اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں اور آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ کوئی ہے ایسا جو کہ آپ کو
एक पैसा खर्च करने पे कई 100 गुना बढ़ाकर उसको दुनिया में वापस कर दे और वो फिर जमा भी कर ले आपकी आखिरत के लिए। और जो आपने दुनिया पे खर्च कर दिया वो ज़ाया हो गया। इसलिए अल्लाह के रास्ते पे खर्च करें और अपने लिए आखिरत का ज़ख़ीरा बनाएं। नीचे वीडियो के मेरा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, उस नंबर पे रब्ता करके आप तरीक़ाकार पूछ सकते हैं। अल्लाह हम सब को नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो मोहतरम नाज़रीन, दुरूद शरीफ पढ़ने के बहुत से फ़वाइद हैं। अल्लामा इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने दुरूद शरीफ पढ़ने के 39 फ़वाइद ज़िक्र किए हैं। इनमें से चंद अहम फ़वाइद ये हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, खूब अच्छी तरह ध्यान से सुने कितने फ़वाइद हैं जो दुरूद शरीफ पढ़ने के। नंबर 1, दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल होता है। यानी जो बंदा दुरूद शरीफ की कसरत करता है तो वो अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। नंबर 2, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला की 10 रहमतें नाज़िल होती हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, आज हर बंदा मोहताज है अल्लाह की रहमत का। इस पुरफितन दौर में, इस फितने के दौर में अल्लाह की रहमत ही आपको बचा सकती है। और जब आप एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आप पर अल्लाह की 10 रहमतें नाज़िल होती हैं। और नंबर 3, 10 नेकियां लिखी जाती हैं। और नंबर 4, 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। नंबर 5, 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। जन्नत में मोहतरम नाज़रीन लोगों के दर्जात होंगे, कोई बहुत ज़्यादा बुलंद दर्जे वाले होंगे, कोई कम दर्जे वाले होंगे। ये आपके अमल के मुताबिक होगा। यानी एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने से 10 रहमतें नाज़िल होती हैं, 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 मरतबे बुलंद किए जाते हैं। इससे और ज़्यादा क्या चाहिए मोहतरम नाज़रीन। अल्लाह ताला कितना रहीम है कि एक मरतबा दुरूद पढ़ने पे आपको 4 इनामात देते हैं। जो एक तो नंबर 1 जो आपके जो हैं वो 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 रहमतें नाज़िल होती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। और जो बंदा मुसलसल दुरूद पाक पढ़ता रहता है तो अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत के सब गम, हम, परेशानियां, तकलीफ़ें उससे दूर कर देता है। और फिर दुआ से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने से दुआ की कबूलियत का ज़्यादा होता है कि दुआ कबूल हो गई। यानी जब आप दुआ करने लगें तो सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना करें, उसके बाद दुरूद पाक पढ़ें, फिर जो चाहे मांगें अपने करीम रब से, और उसके बाद दुआ के इख्तिताम पर फिर दुरूद पाक पढ़ें। फिर अज़ान के बाद की मसनून दुआ से पहले दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो क़यामत के रोज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब होगी कि जब अज़ान पढ़ ली जाए, अज़ान ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप दुरूद पाक पढ़ें और फिर बाद अज़ान की जो दुआ है वो पढ़ें। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत आपको नसीब होगी। फिर दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने से परेशानियां टल जाती हैं। दुनिया और आखिरत की परेशानियां करीम रब दूर कर देगा दुरूद पाक की कसरत से। और फिर क़यामत के रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होगा। याद रखें, जो बंदा चाहे कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो, उसको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े। अब ये आपके हाथ में है कि आप कितना करीब होना चाहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उतना ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। फिर दुरूद शरीफ पढ़ने से मजलिस बाबरकत हो जाती है।
جس مجلس میں ہوں وہاں درود پاک پڑھیں تو وہ مجلس جو ہے بابرکت ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کرتے ہیں، یعنی اپنے بندے کی تعریف کرتے ہیں۔ پھر درود شریف پڑھنے والے شخص کی عمر، اس کے عمل اور رزق میں برکت آتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ جو دیندار لوگ ہیں ان کی عمریں عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہیں اور وہ صحت مند بھی ہوتے ہیں۔ پھر درود شریف کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آ جائے تو وہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے۔ پھر درود شریف پڑھنے سے دل کو تر و تازگی اور زندگی ملتی ہے، یعنی دل جو ہے وہ ہمیشہ تر و تازہ اور تندرست رہتا ہے۔ آخر میں رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام حقوق ادا کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، اور روز قیامت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ تو محترم ناظرین، میں کیسے سمجھاؤں، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کیسے میں فضائل بیان کروں درود شریف کے۔ درود شریف کے اتنے زیادہ فضائل ہیں، آج ہر بندہ پریشانی میں ہے، لیکن پریشانیاں دور کرنے کے لیے عمل نہیں کرتے۔ آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے محفوظ کر لیں گے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔